مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے، اور پل صراط یہ حق ہے، یہ ایک ایسا پل ہے جو جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا، یعنی ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اس کے نیچے جہنم ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پل پر سے گزریں گے، یہ روایت بخاری شریف میں، اور پھر انبیاء کرام، اور پھر یہ امت، اور اس کے بعد پھر دوسری امتیں پل صراط سے گزریں گی۔ اور جس طرح اعمال مختلف ہوں گے، اسی طرح پل صراط سے گزرنے والے لوگ بھی مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ یوں چمکی اور یوں غائب، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے، اور کوئی چیونٹی کی چال گزرے گا۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، آنکڑے لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوگا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، یعنی امت پل صراط پہ سے گزرنے میں مشغول ہوگی، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا، بکمال گریہ و زاری اپنی امت یاسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی انبیاء گزریں گے، پل صراط سے گزر کر جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن میں اپنی امت کی حفاظت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے پل صراط پر کھڑا کھڑا دعا کروں گا۔ کیا کہوں گا؟ الہی خیر کرنا، مولا خیر کرنا، مولا خیر کرنا، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لیں۔ اور ایک اسی جگہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن تمام جگہوں کا دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کی حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ افروز ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما ہوں گے، اور سیراب کر کے اس کے بعد اچانک جب نظر پڑے گی تو پل پر رونق افروز ہو جائیں گے، اور گرتوں کو بچا رہے ہوں گے۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا، اور ان کے سوا کس کو پکارے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سب یاد کرتے ہوں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں کہ گناہ گار قیامت کے دن کیا کہتے ہوں گے؟ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا تھانے والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم یوں اپنے غلاموں کی خبر گیری کرتے ہوں گے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو تڑپتا روتا دیکھتی ہے نا، تو ساتھ میں دودھ گرم کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں دلاسے دے رہی ہوتی ہے، بیٹا میں بس آئی، میں آئی، بس ایک منٹ ٹھہر جو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کو آپ مد نظر رکھیں اور سوچیں کہ جب گناہ گار التجائیں کرتے ہوں گے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرمائیں گے؟ لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی،
ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن سب کے پرسان حال ہوں گے، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، مگر محبوب پاک علیہ السلام کو دوسروں کی فکر ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ، تو پھر آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں، بس امت کو بخشواتے ہوں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تھکتے نہیں ہوں گے، اچاٹ نہیں ہوتا ہوگا دل۔ یہاں کسی کو بار بار آپ سفارش کا کہہ دو نا، بعض کو تو وہ چڑ جاتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ تاجدار بریلی سے پوچھ لیجئے نا، آپ فرماتے ہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ قیامت کا دن حقیقتاً قیامت کا دن ہے، یہ کیا کمال قیامت، عجیب و غریب، اور بس عروج پہ ہوگا سارا کچھ۔ 50,000 برس کا دن ہوگا، مصائب بے شمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا، یہ 50,000 سال کا دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، یعنی فرض نماز میں جتنا ٹائم لگتا ہے بس اتنا سا ٹائم لگے گا اور یہ گزر جائے گا وقت۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5563 ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے، جو متقی و پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے اتنا لمبا چوڑا پیریڈ جو ہے 50,000 سال کا، یہ یوں گزر جائے گا جیسے بس ابھی ہوا تھا تو بس ہو گیا، بلکہ اس کے لیے اس سے بھی کم ہوگا بعضوں کے لیے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ موجود ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعضوں کو 50,000 سال کا دن یوں لگا جیسے آنکھ جھپکنے کے، آنکھ جھپکی اور 50,000 سال کا دن گزر گیا۔ بلکہ قرآن پاک میں بھی سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلمح البصر او هو اقرب۔ تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں، سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی، نعمت جو ملنی ہے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے، دیدار الہی، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر بھی موجود ہے، حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی موجود ہے۔ اور کمال ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اہمیت اور عظمت والا کام محبوب پاک علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا فرمایا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد، ان تمام مرحلوں کے بعد، اسے اب جو بھی گزرے گا اس کو ہمیشگی کا گھر جانا، ہمیشگی والے گھر جانا ہے، جو گھر ہمیشہ رہنے والا۔ اب ہمیشہ رہنا ہے، یا تو وہ آرام والے گھر میں رہے گا، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف والے گھر میں جانا پڑے گا، اس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے، اسے جہنم کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ دونوں حق ہیں، ان دونوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اچھا، جنت اور دوزخ بن چکی ہے کہ نہیں بن چکی؟ اس کا جواب یہ ہے جنت اور دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو چکے اور وہ اب موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت تک مخلوق نہیں ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنائی جا چکی ہیں۔ قیامت و بعثت اور حشر و حساب، ثواب و عذاب، جنت و دوزخ، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص چیزیں ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی جو ہیں وہ نئے گاڑ لے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر، اپنے حسنات یا نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا یہ کوئی کہے کہ حشر فقط روحوں کا ہوگا، جسم تو ختم ہو جائیں گے، وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے، اور ان چیزوں کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ٹھیک ہے، مان لیے یہ ہے، تو جنت کیسی ہے اور دوزخ کیسی ہے؟ تو جنت ایک مکان اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے
سمجھانے کے لیے، یعنی اس میں پھل ہوں گے، اس میں سیب ہوں گے، اس میں، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی شے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ جنت کی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور خوشبو بھر جائے، چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکال دے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق میں فتنہ پڑ جائے، لوگوں کو روٹی بھول جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے کوئی چراغ ہوتا ہے۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی کو ختم کر دے گا، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، یعنی ایک کوڑا رکھیں، ایک چھڑی رکھیں تو اس کے نیچے جنت کی جتنی جگہ آتی ہے، اتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے، اس میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات، یہ خود اس درجہ کی مسافت کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، وہ بڑا کتنا ہے، اس کے متعلق کوئی روایت صراحتاً تو نہیں ملی۔ پتہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے 2540 نمبر حدیث، اگر تمام دنیا، تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہو جائے، اتنی بڑی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے بنائی۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم ہی نہ ہو۔ ایک درخت اتنے طرف بڑا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، 70 سال تک وہ دوڑتا رہے گا تو دوسرے دروازے تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر بھی جانے والوں کی کثرت ہوگی، اتنے لوگ جنت میں جائیں گے، الحمدللہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، یوں دھکے لگ رہے ہوں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہو، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور عجیب و غریب محلات، ایسے صاف و شفاف محلات ہے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے کی اور چاندی کی اینٹیں اور مشک کے گارے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی و یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ اچھا یہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی، یہ شراب طہور ہوگی۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہوں گی، کسی کو وہاں دریا پہ نہیں جانا پڑے۔ اور جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں دواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکواس کرتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ یہاں میں چھوٹی سی بات عرض کر کے بات کو آگے چلاؤں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی دیکھیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نور جو ہوتا ہے، نور اور بشر کا تو نکاح نہیں ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تو نکاح فرمایا اور نور اور بشر کا تو نکاح نہیں ہوتا۔ میرے پیارے، آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ نور اور بشر کا نکاح نہیں ہوتا؟ یہ کسی حدیث میں لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے، یا آپ نے اپنی طرف سے ڈھکوسلا مارا ہے؟ امید تو یہی ہے کہ ڈھکوسلا ہی مارا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت کے اندر ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی۔ وہ نیک بیویاں جو ہوں گی وہ نور کی ہوں گی یا بشریت مٹی کی ہوں گی؟ یقیناً نور کی ہوں گی، کیونکہ حوریں نورانی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ تمہاری بیوی ہیں، تو نکاح تو ہوا نا، نور اور بشر کا نکاح ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو نور ہوتا ہے وہ، اچھا یہ میں ویسے سرسری طور پہ عرض کر رہا ہوں، جو نور ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، جو نور ہوتا ہے وہ
اس کا خون نہیں نکلتا، جو نور ہوتا ہے، اگر نور ہیں سرکار تو پھر بشر بن کے کیسے آئے؟ تو نور بشر بن کے آ سکتا ہے، جیسے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس آئے، قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نور جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں، ہاں نورانیت اگر غالب ہو تو پھر کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہوتی، البتہ جو نور ہوتا ہے وہ کھا بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تو کوئی کسی جگہ دلیل ہے آپ کے پاس قرآن پاک میں کہ نور کھاتا پیتا نہیں تو پھر ہم تسلیم کر لیتے ہیں، وگرنہ آپ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ عصا جو ہوتا ہے، چھڑی جو ہوتی ہے، ڈنڈا جو ہوتا ہے، وہ بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن جب اس پر کوئی اور چیز غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈنڈا کھا پی بھی جاتا ہے۔ تو یہ غلبے کی بات ہوتی ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا غلبہ ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں، دن بر رات روزہ، نہ سحری نہ افطاری۔ تو صحابہ رکھتے ہیں لیکن صحابہ کمزور ہو جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تو ہیں، اور نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم بھی انشاءاللہ عز و جل نور والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے پیچھے ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے صرف چاندی کی مرد کے لیے؟ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، 1 نگ والی، بغیر نگ کے بھی نہیں پہن سکتے اور 2 نگ بھی نہیں پہن سکتے، صرف 1 چاندی کی انگوٹھی بغیر نگ والی، 1 نگ والی بغیر نگ کے نہیں پہن سکتے، وہ آپ پہن سکتے ہیں، اور 2 نگ بھی نہیں۔ اچھا نگ کا وزن اس میں شامل نہیں ہوتا، تو 1 نگ والی چاندی کی انگوٹھی آپ 4.5 ماشے سے کم پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سیاہ رنگ کا نگینہ، حبشی نگینہ پہنتے تھے انگوٹھی کے اندر، اور ہم انگوٹھی کا نگینہ جو باہر کی طرف رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگینہ اس سائڈ پہ رکھتے تھے۔ سوال آیا ہے کہ کیا نشہ کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ جی جی بالکل، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ بھی گناہ ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا جان بوجھ کر یہ بھی گناہ ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جس طرح جہاد کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی اپنی انگلی کو کاٹ لے، کوئی اپنے آپ کو بلیڈ مار لے، تو نشہ بھی جو ہے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا، اپنے بچوں کو تباہ کرنا، اپنی بیوی کو تباہ کرنا، اپنے خاندان کو تباہ کرنا، یہ سب کو تباہ کرنا ہے، اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ریاض مصطفیٰ، آپ کا سوال ہے کہ عورت کا مرد ٹیلر سے کپڑے سلوانا اگر ناجائز ہے تو کیا ریڈی میڈ کپڑے استعمال کرنا بھی منع ہے؟ اچھا میں نے مطلقاً منع نہیں کیا تھا، جو ٹیلر جو ہے نا درزی، اس سے کپڑے سلوانا مرد سے یہ مطلقاً منع نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر درزی ہے تو بیوی اس سے کپڑے سلوا سکتی ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ اور بالخصوص اگر کوئی لیڈیز کپڑے سلائی کرنے والی ہے تو مرد سے بالکل نہیں سلوانے چاہیے، اور اگر لیڈیز کپڑے سلائی کرنے والی نہیں ملتی تو پھر اپنے کپڑوں کے ذریعے میجرمنٹس ٹوٹل ساری جو ہونی چاہیے وہ کپڑوں کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اب خود عورت جا کے ماپ نہیں دے گی، اور کسی ایسی درزی سے سلوائے جائیں جو جانتا نہ ہو، تاکہ شہوت کا عنصر اس میں نہ پایا جائے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے کہ لیڈیز نہ ملے۔ بہرحال یہ تو بات ٹیلر کی ہوگی، اب رہ گئے ریڈی میڈ۔ ریڈی میڈ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ عورت پریگننٹ ہے بٹ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کیا وہ پریگننسی ضائع کروا سکتی ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ پریگننسی ضائع کروانے کی وجہ کیا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ تو طبیعت تو جو بھی حاملہ ہوتی ہے اس کی ٹھیک نہیں رہتی۔ ایسی کون سی عورت ہے جو حاملہ بھی ہو پھر اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہو، پھر اس کے سر میں درد بھی نہ ہوتا ہو، اس کو کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی ہو؟ اتنا ہی آسان ہو بچہ پیدا کرنا تو پھر قدموں کے نیچے جنت تو نہیں آئے گی میرے پیارے۔ جس نے بھی بچہ جننا ہے، بچہ پیدا کرنا ہے، اس کو تکلیفیں تو آئیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مر جائے گی تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، پھر آپ ڈاکٹر کی مکمل جو تفصیل ہے وہ ارشاد فرمائیں، ڈاکٹر نے جو بتایا اس کے مطابق فیصلہ عرض کیا جائے۔ عامر ناز، تقریباً 2 تولہ سونا پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں عامر بھائی، اگر صرف 2 تولے سونا ہے اور نہ پیسے ہیں نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کچھ مال تجارت ہے، یعنی کاروبار میں انویسٹ کیے ہوئے پیسے، اور 2 تولے سونا یا 1 تولہ سونا ہے، اگر 2-3 نصاب جو ہے مل جاتے ہیں،
کچھ سونا ہے 2 تولے سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، 2 تولے سونا اور کچھ چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے اور کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر جیسے ہی یہ پیسے ہوں گے زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو آپ کے جو سوال ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2 تولے سونا اگر ہے یہ تو کنفرم ہے، اب اگر اس کے ساتھ کچھ پیسے ہیں یا کچھ چاندی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ گورنمنٹ جو امداد دے رہی ہے کیا وہ سید زادہ اس یوز کر سکتا ہے وہ پیسے؟ جی بالکل، گورنمنٹ جو امداد دے رہی ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے، تو سید زادے وہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ سید زادوں کو علیحدہ طور پہ نظر نیاز پیش کرنی چاہیے۔ میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے اور اس میں کسی حد تک ہم کامیاب بھی رہے ہیں کہ سید زادے جو ہیں ان تک نظر نیاز ایک پیکنگ کی صورت میں خود جا کے پیش کی جائے۔ تو ان دنوں میں ہمیں جہاں اپنے احباب کا رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے وہاں سادات کی بارگاہ میں بھی نیاز وغیرہ پیش کرنی ہے۔ عمار محمود بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی والدہ نے اپنے بچے یا بچی کے نام کی جیولری رکھی ہوئی ہے تو زکوٰۃ بیٹے پر بنے گی یا والدہ پر بنے گی؟ تو 2 صورتیں ہیں، اگر تو وہ جیولری بیٹے کی ملک کر دی ہے یا بیٹی کی ملک کر دی ہے، اس کے قبضے میں دے دی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ بنے گی بیٹی پر یا بیٹے پر۔ اگر وہ جیولری ماں نے اپنے پاس رکھی ہوئی، قبضہ اس کا اپنا ہے، صرف اتنا ہے کہ یہ فلاں کے نام کی ہے، تو زکوٰۃ والدہ پر واجب ہے، والدہ کو ادا کرنی پڑے گی۔ آدمی گھر میں جو چیز لے کے آتا ہے وہ اولاد میں سے سب سے پہلے کس کو دے؟ بیٹی کو دے یا بیٹے کو دے؟ تو آدمی جو گھر میں چیز لے کے آتا ہے سب سے پہلے بیٹی کو دے، اور اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، اگر چھوٹے بچے ہیں تو اس میں پھر بچوں کو پہلے دے دے، اور اگر چھوٹوں میں بھی بیٹی ہے تو بیٹی کو پہلے دے۔ بہرحال بیٹی کو پرائیورٹی ہے، بیٹی کا دل جو ہے وہ راضی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حالت روزہ میں فیس پر ملتانی مٹی لگانے سے روزہ پر فرق پڑے گا؟ فیس پر ملتانی مٹی لگانے سے روزے کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں چہرے پر ملتانی مٹی لگائیں، روزے کی حالت میں چہرے پر کریم لگائیں، روزے کی حالت میں سر میں تیل لگائیں، روزے کی حالت میں کانوں میں ڈراپ ڈالیں، روزے کی حالت میں سرما ڈالیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوائیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی جائے نماز جس پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف کی تصاویر بنی ہوں تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کنفرم اس طرح کی پکچرز ہوتی نہیں ہیں، صرف ایک اشارہ ہی ہوتا ہے، تو بہرحال پھر بھی ایسی جائے نماز پر نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ کبوتر رکھنا کیسا ہے؟ اچھا، کبوتر رکھنا جائز ہے، کبوتر رکھنا جائز ہے، البتہ کبوتروں کو اڑانا اور پھر ان کے پیچھے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے۔ کبوتر رکھنا جائز کیوں ہے پھر؟ اب بھائی کبوتر اس لیے رکھیں کہ ان کو ذبح کر کے کھایا جائے، کبوتر کھانے کے لیے رکھے جائیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فطرانہ کی مقدار کتنی ہے؟ میں تو عرض کروں گا اس دفعہ 500 دینا چاہیے فطرانہ، جن پر واجب ہے وہ کھجوروں کے حساب سے فطرانہ دیں، ٹھیک ہے، کشمش کے حساب سے فطرانہ دیں، وگرنہ گندم کے اعتبار سے یہی 150 روپیہ بن جائے گا۔ سوال ہے بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر امام ایسا ہے کہ آپ کے عقیدے کو وہ شرکیہ کہتا ہے، آپ کو مشرک سمجھتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کو کافر کہہ رہا ہے، جو آپ کو مشرک سمجھ رہا ہے، 2 ہی باتیں، یا تو آپ حقیقت میں مشرک ہیں یا آپ حقیقت میں مشرک نہیں ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں مشرک ہیں تو پھر نماز کیسی؟ پھر تو توبہ طائب ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ حقیقت میں مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے اگر کوئی بندہ مشرک کہتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ کہتا ہے اس وجہ سے یہ مشرک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو علم غیب ہے لہذا یہ کافر ہے، اگر مجھے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے
تو پھر الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ کون سے کلر کا امامہ باندھا ہے؟ جو روایات میں ملتا ہے وہ سفید، پھر سیاہ اور پھر سبز، دیگر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک آدمی گھر کا واحد کفیل ہے، گھر کے افراد بھی تعداد بھی زیادہ ہے، آج کل اس کی جاب بھی بالکل نہیں ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کی جاب نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے آپ نے شرعی فقیر دیکھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس یوں پہچانا جائے کہ اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی چیز، کوئی مال کسی قسم کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو۔ 52.5 تولے چاندی کی رقم تک اگر اس کی قیمت پہنچتی ہے، کوئی ایسا مال موجود ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں موجود ہے، تو اس پر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے جی 2 تولے، اب 2 تولہ سونا پڑا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، بس کچھ پیسے ہیں جی وہ رکھے ہوئے ہیں جی، برے وقت کے لیے بندہ سنبھال کر رکھتا ہے، کچھ چاندی بھی ہے جی، کاروبار چلائے رہے جی، بس وہ مال تجارت دکان بنائی ہوئی ہے لیکن اب وہ چل نہیں رہی، تو ایسی صورت میں اگر اس کی رقم 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب زکوٰۃ نہیں دے، بھوکا ماریں اس کو؟ نہ، بھوکا نہیں ماریں، بلکہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ بلکہ ہمیں یوں اس وقت کرنا چاہیے کہ ہم اگر گھر کا بھی راشن لے کے آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کے 4 حصے کر دیں، 2 حصے نہیں کر سکتے، 4 حصے کر، تو چوتھا حصہ کسی کے لیے آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے چوتھا حصہ کسی کے لیے خریدنا ہے، وہ اس کی خدمت کریں۔ زکوٰۃ ہی ہر ایک کو دینا یہ ضروری نہیں ہوتا، اگر کوئی مستحق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں منہ بھر کے آ جائے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور منہ بھر کے سے کیا مراد ہے؟ منہ بھر کے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس کو روکنا چاہے تو روک نہ پائے، یا بہت کوشش کر کے اس کو روکا جائے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے۔ تو اگر روزے کی حالت میں خود بخود قے آ جائے تو چاہے بالٹیاں بھر جائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، قے خود بخود آ جائے اور چاہے بالٹی بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال، کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ دعائے نصف شعبان پڑھنے سے زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، تو زندگی کا بیمہ اگر تو اس لیے اس نے سمجھا ہے کہ میں نے دعا پڑھ لی اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے گا اور میں نیکیاں کروں گا، اب اگلے سال تک مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، تو اگر بیمہ یقیناً ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اس سے پہلے بھی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اتنا ہی عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے بیمہ یہ سمجھ کر کیا کہ ان میں کوئی فکر فاقہ نہیں گا، ان میں ڈٹ کے گناہ کرنے، اگلے سال پھر ویکھی جائے گی شب برات ہے، اگلے سال شب برات پہ جا کے پھر توبہ کر لیں گے، پھر دعا پڑھ لیں گے، تو ایسا کرنے والا قطعاً درست نہیں کہہ رہا، غلط ہے، کوئی بیمہ نہیں ہوا اس کا۔ روزے کی حالت میں گالیاں دینے سے روزے پہ فرق پڑے گا؟ اچھا، بھوکا تو جو فرض ہے نا بندے پہ روزہ وہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی، روزے کی نورانیت نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اس بندے پہ جو گالیاں بکتا ہے۔ جو بندہ روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ تو بہرحال ہو جائے گا نا، روزہ اس کا ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، باقی گناہ دوسرا اپنی جگہ پہ ہے۔